المہند المفند کا صفحہ 221 ہے. اسی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے تھانوی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. آپ کی حیات دنیا کی سی ہے، آپ کی حیات دنیا کی سی ہے اور برزخی نہیں ہے بلکہ حسی دنیاوی حیات ہے. یہی علماء بریلی کا عقیدہ اور یہی علماء دیوبند کا عقیدہ. تھانوی صاحب لکھتے ہیں برزخ میں آپ کے یہ مشاغل ثابت ہیں، اذان، اقامت اور قرآن پڑھنا. نشر طیب صفحہ 142. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے عمر ابن خطاب کو یہاں تک کہا تھا جب ان کے ہاتھ میں تورات کا ورقہ دیکھا تھا، لو کان موسیٰ حیاً، آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع ہی کرنی پڑتی، میرے پیچھے ہی چلنا پڑتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں علماء بریلی کیسے اپنے بزرگوں کو شامل کرتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ ہے جس کا صفحہ نمبر 324 ہے. 324 صفحہ پر وہ ایک اپنے پیر اور مرید کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر ابو بکر شبلی کے پاس 2 شخص بیعت کے ارادے سے حاضر ہوئے. ان میں سے ایک کو پیر صاحب نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مرید نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. پیر صاحب نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے پوچھا آپ نے لا حول کیوں پڑھا؟ اس نے استفسار کیا تو نے کیوں پڑھا؟ کیا میں نے تو اس لیے پڑھا، میں پیر سمجھ کے آیا تھا لیکن آپ تو بے شرع آدمی ہو، میں بے شرع کے پاس مرید ہونے آ گیا. آپ نے کہا میں نے اس لیے پڑھا. جاہل کے سامنے راز کی بات بتا دی. یہ راز تھا جو میں جاہل کے سامنے بیان کر چکا ہوں. دوسرے سے کہا تم پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے کہا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کر آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ ہی قناعت کر لی. میں تو اس سے اگلا سٹیج دینے آیا تھا، رسالت سے اگلا سٹیج کس کا ہے؟ کہا میں تو تجھے اللہ بنانے آیا تھا، تم تو پہلے ہی گر گئے. تو خدا بننے کا دعویٰ کرتا میں اس کو بھی تسلیم کرتا. تو پیر صاحب نے ہنس کر فرمایا اچھا تم کو ہم تعلیم کریں گے، تم ہمارے پاس بیٹھو. یہ علماء بریلی کا عقیدہ اور سیم یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر رسالہ الامداد اشرف علی تھانوی صاحب کا، اس کا صفحہ نمبر 34 ہے جہاں پر ایک مرید خواب دیکھتا ہے اور خواب میں کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہڑبڑا کے بیٹھ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے میں نے کیا کلمہ پڑھا. غلطی یاد آتی ہے، زور زور سے روتا ہے. پھر اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں اب جاگ چکا ہوں، نیند ختم ہو چکی ہے، بیداری کی حالت میں ہوں، لیکن پھر بھی زبان میری کہتی ہے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی عقیدہ علماء بریلی کا. اپنے پیروں کو اتنا عظیم مقام دیا کہ ان کو نبی کی رسالت میں شامل کر دیا. اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا. یہ سائل سوال لکھ کر اشرف علی تھانوی صاحب کو بھیجتا ہے اور تھانوی صاحب اس کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے. تم میرے پیچھے اور میں نبی کے پیچھے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں. تم نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے اور جاگ کر مجھے نبی کہہ کر مجھ پہ درود پڑھا ہے تو یہ اللہ نے پڑھوایا ہے، یہ اشارہ ہے تمہارے لیے کہ تم نے جس کو پیر پکڑا ہے وہ متبع سنت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح انبیاء کی صفات کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو جو نبوت کا کام اللہ نے دیا ہے، جو ان کے اوپر وحی آتی تھی وہ انہی کا خاصہ تھا. لیکن علماء دیوبند اس کے اندر بھی اپنے پیروں کو کیسے شامل کرتے ہیں. یہ سوانح قاسمی ہے ہمارے ہاتھ میں، قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 301 ہے. حاجی امداد اللہ اپنے سارے مریدوں کو ذکر اذکار سکھایا کرتے تھے اور وہ اپنا ذکر کر کے رپورٹیں حاجی صاحب کے سامنے پیش کرتے تھے. تو حاجی صاحب نے ایک دن قاسم نانوتوی صاحب سے بھی پوچھا کہ تمہیں بھی تو میں نے ذکر سکھایا، تم نے مجھے کوئی رپورٹ پیش نہیں کی. انہوں نے کہا حضرت حالات و ثمرات تو بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں، مجھ سے تو جتنا کام آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں ہوتا. جو آپ نے ذکر کہا نا اتنے بار کرنا ہے، جہاں تسبیح لے کر بیٹھتا ہوں بس ایک مصیبت ہوتی ہے، اس قدر وزن پڑتا ہے کہ جیسے 100 من کے پتھر کسی نے میرے اوپر رکھ دیے ہوں. زبان و دل
دل سب بستہ ہو جاتے ہیں۔ تھانوی، یہ بھی حضرت تھانوی ہی کی روایت ہے کہ روتے ہوئے بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ میں ہی بدقسمت ہوں، ایسا ہوتا ہے جیسے زبان کو کسی نے جکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر امداد اللہ صاحب کہنے لگے مبارک ہو، یہ نبوت کا آپ کے دل پر فیضان ہوتا ہے، اور یہ وہ بوجھ ہے جو حضور کو وحی کے وقت ہوا کرتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی کے وحی پر بوجھ پڑتا تھا، اب تم جب یہ کام کرتے ہو تم پر بھی یہ بوجھ پڑتا ہے، جو کام نبی سے لینا تھا وہی کام تم سے لیا جائے گا۔ یہ کام، یہ بوجھ، یہ نبوت کا فیضان ہے تمہارے اوپر۔ اور ملفوظات احمد رضا خان اپنی کتاب صفحہ 63 پر اسی کتاب کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر، بخار، وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی اکثر بخار اور سر درد رہتا ہے۔ 2 سیڑھیاں چڑھ چکا ہوں، بس 2-3 کا اور انتظار ہے، لیکن برا ہو مرزا غلام قادیانی کا جس نے ان سب کی رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ وہ نہ کرتا تو یہ بیچارہ 2 سیڑھیاں چڑھ چکا تھا، بخار شروع ہو گیا تھا، سر درد ہو گیا تھا، کچھ اور بھی ہو جاتا۔ اس نے پہلے کہا تو بھی بخار میں ہے، میں آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا ہوں، میرے اندر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح معصوم عن الخطا صرف محمد